محترم پیارے بھائیوں، قربانی کے جانور کی عمروں کے متعلق بے شمار غلط فہمیاں امت میں پائی جاتی ہے۔ بعض اس میں اس حد درجے غلط فہمی کا شکار ہے۔ بکرا، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے، بیل، بھینسا، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس معاملے میں لوگ بڑے تشویش میں ہیں، اور بعض تو اتنے شاطر ہوتے ہیں جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ فوراً منہ کھول کر اس کے دانت گنواتے ہیں۔ تو کیا دانت سے عمر کا پتہ چلتا ہے یا ایک قیاس آرائی والا معاملہ ہوتا ہے؟ اس پر بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ عام طور پہ یہ سارے مسائل قربانی کے ایام ہی میں آتے ہیں، اور ویسے بھی ہماری قوم کا مزاج تو یہی بنا ہوا ہے کہ رمضان آیا تو رمضان سے متعلق مسائل بھی ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، ورنہ 12 مہینے وہ غفلت کی چادر اوڑھے اپنے گھر کی چہار دیواری میں اوندھے چتے پڑے ہوتے ہیں۔ انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، نہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمیں اس تعلق سے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ بچہ جوان ہوا، بلوغیت کی منزل پار کر گیا، ماں باپ رشتہ تلاش کرنے لگے، تب بچے کو غسل سیکھنے کی فکر یاد آتی ہے۔ اس سے پہلے بچے کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ آپ کی خدمت میں مفتی طاہر مدنی صاحب کا ایک ویڈیو حاضر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو واقعی آپ کی روح ایمان خوش ہو جائے گی، اور آپ دل سے دعائیں دیں گے کہ واقعی آپ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر مسائل قوم کے سامنے لا رہے ہیں، اور قوم بھی اسے سمجھنے کی پوری کوشش بھی کر رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پوری توجہ دل جمعی کے ساتھ آپ ویڈیو کو دیکھیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، مسائل آپ کے پلے پڑ گئے ہیں، تو فوراً ایک ذمہ داری آپ نبھائیں کہ اپنے دوست احباب کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں، جتنے اسلامک گروپ بنے ہوئے ہیں، تمام گروپوں میں وہ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ یقین جانیں آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، لیکن آپ پر آگے کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر آپ مسئلہ سیکھ گئے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بھائیوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچا دیں، یہ ویڈیو ان تک شیئر کر دیں۔ آپ کو سمجھانا نہیں ہے میرے بھائی، آپ کو تو صرف ویڈیو شیئر کرنا ہے، سمجھانے کا کام تو مفتی طاہر مدنی صاحب بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مفتی صاحب کا ویڈیو حاضر کرتا ہوں، اور آپ سے ادباً گزارش بھی کرتا ہوں اپنا یہ مزاج بنا لے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں ویڈیو حاضر کرتا ہوں، پوری توجہ فرمائیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، قربانی کے جانور کی عمروں کے اعتبار سے 4 کیٹیگریز میں جانوروں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری جس میں گائے اور اس کی فیملی آتی ہے، یعنی گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ جو 4 جانور ہیں، ان کی عمر اسلامی سال کے مطابق 2 سال ہونی چاہیے۔ یعنی جب اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے اسلامی سال کے، اسلامی ڈیٹ کے حساب سے، اور جب آپ اس پہ چھری پھیر رہے ہیں، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ 1 دن بھی کم ہوئی اور آپ نے چھری پھیر دی تو یہ جانوری کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کو جانور دوسرا لانا پڑے گا۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، یہ جو بکرا اینڈ فیملی ہے، ان کی جو عمر ہے وہ کم از کم 1 اسلامی سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 اسلامی سال سے کم ہے، چاہے 1 دن بھی کم ہو اور آپ نے چھری پھیر دی، تو یہ جانور قربان نہیں ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوسرا لانا پڑے گا۔ اونٹ اور اونٹنی جو تیسری کیٹیگری ہے، ان اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 اسلامی سال ہونا لازمی ہے۔ 1 دن بھی کم ہوگی اور آپ نے قربان کر دیا تو یہ قربانی ویلڈ نہیں ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اگر دمبا اور بھیڑ 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں 1 سال بھر کا لگتا ہو، یعنی تھوڑا سا ایسا فربا ہو گیا کہ 1 سال والوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہو تو ہم پہچان نہ سکیں کہ یہ ابھی 6 ماہ کا ہے، ایسا تھوڑا فربا جانور ہو لیکن ہو 6 ماہ کا، تو اس دمبے یا بھیڑ کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال، بکرا، بکری، دمبا، دمبی 1 سال، اونٹ، اونٹنی 5 سال، اور دمبا بھیڑ جو دور سے 1 سال کا لگے لیکن ریالٹی میں 6-7 ماہ کا ہو، اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔
गाय बैल भैंस भैंसा में 7 हिस्से हैं, यानी जानवर एक खरीदे और उनमें 6 लोगों को मजीद शामिल कर ले तो ये कुर्बानी इन 7 की तरफ से हो जाएगी। सबको पैसे मिलाना कोई जरूरी नहीं है। एक बंदे ने, अब्बा जी ने 2 लाख का जानवर खरीदा और उसमें 6 घर वालों को भी शामिल कर लिया, उनसे इजाजत ले ली, तो अब्बा जी और ये 6 घर वाले मिल के वो गाय कुर्बान करते हैं तो 7 की तरफ से अदा हो जाएगी। बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी में 1 हिस्सा होता है, लिहाजा अगर 1 से ज्यादा लोगों की तरफ से बकरा कुर्बान किया गया तो किसी भी की भी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी जाया हो जाएगी। तो अब्बा जी ये नहीं कह सकते कि ये बकरा पूरे घर वालों की तरफ से है, जाया हो जाएगी। कुर्बानी बकरे की 1 बंदे की तरफ से हो सकती है, 2 बंदे शामिल हो गए तो ये जाया हो जाएगी। इसी तरह ऊंट ऊंटनी में भी 7 हिस्से हैं और दुम्बा भेड़ वगैरह में भी 1 हिस्सा है। उम्र का अंदाजा कैसे होगा? दांतों से अंदाजा लगाया जाता है, तो हमारे पास यही टूल है, हम उसकी बात पे भरोसा करेंगे जो बेचने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा हम दांत और उसकी हेयत चेक कर लेंगे जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि ये कितनी उम्र का होगा। अगर दिल जम रहा है, गालिब गुमान हो रहा है कि यार ये जो उम्र कह रहा है, जानवर का साइज, उसके दांत देखते हुए हमारा दिल जम रहा है कि इतनी उम्र होगी, तो बस आप ले लें और कुर्बान कर दें, वो कुर्बानी आपकी वैलिड हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास कोई उसकी इतना रिकॉर्ड है नहीं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और 2 साल हुए कि नहीं हुए। हमें तो वो बेचने वाले की जबान पर एतबार करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप उसके दांत चेक कर सकते हैं, उससे अंदाजा हो जाता है। बाज़-औक़ात जानवर की उम्र पूरी होती है लेकिन अभी तक उसके 2 दांत नहीं निकले। इंसानों में भी होता है, दांत के निकलने के टाइम पीरियड में कभी प्लस माइनस हो जाता है, किसी बच्चे के जल्दी दांत निकल आते हैं, किसी के थोड़े देर से निकलते हैं, किसी के पक्के दांत जल्दी निकल आते हैं, किसी के पक्के दांत देर से निकलते हैं। यही केस जानवरों में भी होता है कि उनमें भी प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर आपको कंफर्म पता है कि यार ये जानवर बेचने वाला मुत्तकी परहेजगार लग रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, और वो कहता है भाई ये गाय की उम्र 2 साल हो गई है, मेरे सामने पली है, लेकिन इसके 2 दांत नहीं निकले हैं, तो अब ये वाला जानवर भी कुर्बान करना जायज है, क्योंकि दांत असल नहीं है, असल है उम्र। दांत तो उम्र को जाहिर करने का एक अंदाजा और एक जरिया होता है, दांत असल नहीं है। लिहाजा मिसाल के तौर पे किसी के सामने जानवर पैदा हुआ और उससे कंफर्म पता है कि 2 साल पूरी उम्र है इसकी, चाहे दांत ना निकले हों बड़े वाले 2, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें बाज लोग पूछते हैं कि 2 दांत का जानवर अफजल है या 4 दांत का जानवर अफजल है, तो वाज़े तौर पर उलमा ने लिखा है कि 4 दांत का जानवर 2 दांत के मुकाबले में अफजल है, क्योंकि उसमें उम्र का यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहरहाल 2 दांत का करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन कोई अफजल को फॉलो करना चाहता है, ज्यादा बेहतर को फॉलो करना चाहता है, उसे चाहिए कि 4 दांत का जानवर ले, सस्ता भी मिलेगा और अफजलियत भी हासिल हो जाएगी।